اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی، تو آج کا جو آپ لوگوں کے ساتھ میں مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں درود ابراہیمی کے بارے میں، ایک ایسی بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی 2 باتیں بتائی ہیں اور وہ دونوں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو بات کر لی جائے یہ بہن کتنا درود پاک روز پڑھتی ہیں۔ یہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کمپلیٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جس دن میرا مکمل نہ ہو اس دن مجھے تنگی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی میں۔ تنگی کیسی ہے؟ اب یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اگر آپ کا کبھی ہوتا ہی ہے کہ نہیں ختم ہوتا درود ابراہیمی 1000 مرتبہ، تو اب بندہ کیا کرے؟ اب اسی چیز پر ہے کہ اچھا زیادہ نہیں ختم ہوا تو تنگی آ گئی۔ اصل میں مسئلہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے بہترین حالات دیکھے ہوتے ہیں، سکون پایا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے جب وہ اس کو معاملات نہیں ملتے تو اس کے لیے کمپیریزن کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ان دونوں حالات کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے لیے اوبیس سی بات ہے وہ حالات جو سکون والے نہیں ہوتے وہ اس کو اچھے نہیں لگتے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ جو اچھا ٹائم تھا وہ آ جائے۔ اور جب آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اچھا ٹائم کیسے لایا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ بہن بتا رہی ہیں، تو پھر انسان پچھتاوا ہی کرتا ہے کاش میں پڑھ لیتی درود شریف یا پڑھ لیتا درود پاک۔ تو یہاں پر دیکھیں اچھا برا وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے کسی کے اوپر، لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو معاملات کو جس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ برے حالات جو ہے نا وہ آپ کو آتے بھی ہیں تو محسوس نہیں ہوتے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے وہ۔ تو یہ بہن کہتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ کہتی ہے میں لوگوں کے رویوں سے بہت پریشان تھی اور لوگوں کے رویے بہت بدلے جب میں درود ابراہیمی کمپلیٹ کرتی تھی۔ تو کہتی ہے جیسے جیسے میں درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئی روز 1000 مرتبہ، مجھے معلوم ہوا کہ روز 1000 درود ابراہیمی جو میں پڑھ رہی ہوں اس کے بعد لوگوں کے رویے پہلے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک دم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، لیکن کہتی ہے لوگوں کے وہ لوگ جو کہ میرے سے اتنے کڑوے تھے، جن کو میرے سے حسد تھی، جن کو ہر وقت میرے سے بس کینہ بغض تھا، کہتی ہیں ان لوگوں کے حالات بھی میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرنے لگے۔ لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں جو بغض ہوتا ہے کسی انسان کے دل میں، حسد ہوتی ہے، حسد کو تو کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ موت ہی ختم کر سکتی ہے کسی دن انسان کے دل میں، اگر حسد اتنی بھر گئی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو وہ تو موت ہی ختم کر سکتی ہے پھر۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ مجھ سے اتنی حسد کرتے تھے کہ بس کسی طرح وہ خوش ہو جاتے تھے اگر میرے پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی اور وہ اس پہ خوش ہوتے تھے، تو کہتی ہیں میرے ساتھ وہ لوگ اچھے ہو گئے، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں تو کہتی ہیں میں بھی ان کے ساتھ اچھی ہو گئی۔ لیکن کہتی ہے کہ ایک دن مجھ سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی نہیں پڑھا گیا، اور کہتی ہے جب یہ دن آیا میرے پر تو میں نے ان لوگوں کے رویے واپس وہیں پلٹتے ہوئے دیکھے۔ اب یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے رویے پلٹ کے اچھا ایک ہی دن کا گیپ آیا تو ایک دم سے سب چیزیں ریورس ہونا، ایسا نہیں ہوتا۔ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ اس بہن کہتی ہیں کہ مجھے دکھایا گیا جان کے کہ دیکھو درود ابراہیمی کی یہ برکتیں ہیں کہ لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کا سارا کمال ہے، ان لوگوں کا کمال نہیں ہے کہ تم سے اچھے طریقے سے بات کریں، ہنس کے بات کر رہے ہیں، ان لوگوں میں کوئی اچھائی نہیں۔ اچھائی ہے تو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اچھائی ملتی ہے۔ دیکھیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے رہتا ہے نا تو یہ اس انسان کا کرم نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمارے لیے اچھا بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے والدین ہیں، ان کے دل میں اولاد کے لیے رحم آتا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں، یونیورسل ایک لا ہے کہ ہر والدین ہی خیال کرتے، لیکن کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو بہت ہی برے ظالم ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ کہانیاں تو بہت ہی ڈارک چلی جائیں گی، اس طرف جانے سے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان بہن کے واقعے کی طرف لے کر آؤں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ساری ایگزامپلس دے کر یہی ہے کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے دکھایا گیا جان بوجھ کر تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ جو سارا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پہ درود ابراہیمی کی برکتوں سے ہے اور میں اس کو مت چھوڑوں۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا، کہتی جب میں درود ابراہیمی 1000 نہیں پڑھتی تھی، کہتی میں ان لوگوں کے رویوں میں وہی بدلاؤ پاتی جو پہلے کبھی یہ لوگ میرے ساتھ کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کے سب لوگ، ان لوگوں کے رویے یہ کبھی بدل نہیں سکتے، یہ صرف اور صرف تبھی میرے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جب میں درود پاک پڑھتی ہوں۔ ایک تو یہ انہوں نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا اور کہتی ہیں پھر الحمدللہ ظاہر ہے دنیا میں تو رہنا تھا اور یہ ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ معاملات زندگی میں میل جھول بھی بہت تھا۔ تو کہتی میں نے بس یہی کیا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئی اور کوشش میری یہی ہوتی کہ جب ان لوگوں سے ملنا ہو یا ان لوگوں کے ساتھ کوئی وقت گزارنا اس سے پہلے میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جائے۔ دوسرا مشاہدہ یہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب میں درود ابراہیمی پڑھ لیتی تھی 1000 مرتبہ اپنے دن کی شروعات میں، اور کہتی ہیں اس دن مجھے نظر نہیں لگتی تھی، نہ میرے کپڑوں کو نظر لگتی تھی، نہ مجھے لگتی تھی، نہ میں کہیں گرتی تھی، نہ مجھے کوئی چوٹ آتی تھی، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہتی ہیں جب میں درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھ لیتی تھی صبح ہی صبح، اور یہ کہتی ہیں
کیونکہ ان کے جاننے والی تھیں، وہ جب بھی نیا کپڑا پہنتی تھی ان کا نیا کپڑا پھٹ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی صبح فجر کے بعد ہی پڑھ لیا۔ 8 بجے تک کہتی ہیں میرا درود ابراہیمی ختم ہوا، کہتی اس کے بعد میں نے تھوڑی سی نیند لے لی تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو اور اتنی زیادہ تھکاوٹ بھی نہ ہو، اور کہتی میں بڑا خوش کہ میرے سے 1000 مرتبہ درود ابراہیم مکمل ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہتی ہے کہ اس دن انہوں نے نیا سوٹ پہنا تو ان کے کپڑے کو بالکل نظر نہیں لگی، نہ وہ پھٹا کہیں سے، نہ خراب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ان کے اوپر، ان کپڑے بچ گئے۔ دیکھیں پتہ کیا بات ہوتی ہے، یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی سی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہاں معاملہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ نظر جو ہے نا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے کسی کی قسمت پہ، جو کہ بہت بڑی چیز ہے، تو وہ نظر ہے۔ نظر میں اتنی طاقت ہے بد نظر میں کہ وہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں اور ایک انسان کو قبر میں اتار سکے۔ تو آپ یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں کہ نظر بد جو ہے وہ ہماری قسمتوں پہ بھی حاوی ہو سکتی ہے۔ بہت ابھی تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں صبح شام کے اذکار، قرآن پاک وغیرہ سب پڑھتی ہوں۔ اچھا یہ بہن ایک اور بات بھی کہتی ہیں میں روز یہ بھی کہوں گی کہ صرف درود ابراہیمی نہیں ہے، آپ لوگ قرآن پاک بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں اور قرآن پاک نہ چھوڑیں۔ دن میں بے شک ایک آیت ہو لیکن قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں کچھ چیزیں گنوا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، یہ آپ کی زندگی میں ہے تو پریشان نہ ہوں۔ نماز، قرآن، صبح شام کے اذکار، آپ کا درود ابراہیمی، تہجد کی نماز، صدقہ اور استغفار، آپ یہ سب کر رہے ہیں، آپ کی زندگی سموتھ چلتی جائے گی۔ جو مشکل پریشانیاں آئیں گی بھی نا وہ وقتی ہیں ساری، اور وہ انسان کو اس ٹائم تو بڑا ٹینسٹ کر کے چلی جاتی ہیں، لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، پر بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا یار نظر کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے، نظر کیوں لگ جاتی ہے، کیوں ہے، ہم تھک گئے ہیں، ہم کھل کے جینا چاہتے ہیں، ہم کیا سانس گھونٹ لیں؟ تو ان کے لیے تو خیر درود ابراہیمی میں نے بتا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ شو آف مت کریں اپنی نعمتوں کو، ایکسٹرا لوگوں کو مت دکھائیں۔ اب تو یہ حالات ہے کہ لوگوں کے پاس اگر سیم چیز بھی موجود ہوگی نا آپ کے جیسی، تو وہ پھر بھی یہ کہیں گے اچھا اس انسان جیسی استعمال کی ہے نا، میں ویسے اپنی چیز کا استعمال نہیں کر رہی یا کر رہا، اور پھر آپ کی چیز کو نظر لگ جائے گی۔ تو نظر بد، نظر بڑ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگ جو بھی معاملات زندگی ہے آپ کی، جس طرح بھی آپ چل رہے، ایک تو اپنی نعمتوں کو شو آف نہیں کریں۔ یہ جو فیس بک، سوشل میڈیا، ان کے اوپر پلیز کچھ پوسٹ مت کریں۔ یہ بہن تو کہتی ہے میں کچھ پوسٹ بھی نہیں کرتی، پھر بھی مجھے نظر لگ جاتی ہے۔ رشتہ دار ہیں نا، رشتہ دار ہر وقت ٹو میں لگے رہتے ہیں، اچھا ان کو کیا ملا، کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ لیکن الحمدللہ درود ابراہیمی ہے، یہاں پڑھیں۔ اور ایک اور بات یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں جن سے 1000 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہر انسان کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ درود پاک انسان کی مدد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک انسان کی کیپیسٹی، ایک ایگزامپل ہے کہ 10,000 پڑھنے کی ہے درود ابراہیمی روز کا، وہ ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے نا انسان، تو یہاں پر اس پہ کرم ضرور ہوگا، ایسا نہیں کہ کرم نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ کیوں پڑھوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک بہانہ بن گیا نا، نظر لگ گئی، حسد ہوگی، لیکن 1000 درود پاک کا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب آپ کی پوٹینشیل، تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر پھر آپ کے لیے ایسے حالات بنا دیتے ہیں تاکہ آپ وہ نیک عمل پورا کر سکیں۔ تو اور وہ جب نیک عمل پورا ہوتا ہے، دیکھیں آپ ایک انسان میں کیپیسٹی ہے، یہ یوں چلے انسان کو چھوڑیں، میں 2 پانی کے ٹینک کی ایگزامپل لے لیتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پانی کا بہت مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ کے پاس ٹینک ہے جس کے اندر سمجھ لیں 1000 لیٹر چلے پانی آ جاتا ہے، اور ایک ٹینک ہے جس میں 50 لیٹر پانی آتا ہے۔ پانی بھرنے والے لوگ کچھ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو مفت میں پانی دیں گے، آپ نے کون سا ٹینک بڑھوانا ہے؟ تو کیا آپ چھوٹا ٹینک دیں گے؟ نہیں، آپ بڑا دیں گے اس کو۔ آپ کہیں گے نہیں بڑا 1000 لیٹر والا بھرو، یہی کہیں گے نا آپ لوگ۔ بالکل ویسے ہی جن انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے زیادہ درود پاک پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر صرف یہ تو سارے دنیاوی معاملات چھوٹے چھوٹے کرم ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان ایڈوانس۔ تو میں اسی لیے آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ پلیز درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اور وہ لوگ بالکل پریشان نہ ہو جو تھوڑا پڑھیں، کیونکہ میری ایک ایسی بہن کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے تھوڑا سا پڑھا، ان کے معاملات حل ہو گئے۔ ایک بچی کا واقعہ شیئر کیا تھا نا آپ لوگوں کے ساتھ، جو رات سونے سے پہلے صرف 500 مرتبہ، پہلے 100 پڑھا، پھر اس نے 313 پڑھا، پھر 500 مرتبہ درود ابراہیمی اس نے پڑھا، اور رات کو سونے سے پہلے، تو اس کے معاملات زندگی جو تھی اس کے اندر اس کو بہت سارے معجزات دیکھنے کو ملے۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ بل کی ٹینشن، یہ جو ہمیں لوگوں کی حسد نظر کی ٹینشن ہے،
ہماری اولاد کی ہمیں جو فکر لگی رہتی ہے، اپنے ماں باپ کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے پیاروں کے بچھڑنے کی فکر لگی رہتی ہے، جو بچھڑ گئے ان کی فکر ہے کہ کیوں بچھڑ گئے، یہ سب معاملہ نا ختم ہو جائے گا جب ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ۔ بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور کوشش اللہ تعالیٰ سے، ہماری تو خیر یہ کوشش ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری کوشش رہے کہ ہم لوگ بس جب موت کا وقت ہمارا آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہ جھڑ چکے ہوں، ہمارا بہت شاہانہ استقبال ہو۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی گھر جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھا میزبانی کرتے ہیں آپ کی، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی میزبان ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل اولاد کو ہدیہ کریں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی زیادہ قربانیاں دی جس کو انتہا نہیں۔ اور بس یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھائیں، اتنے زیادہ درجے بڑھائیں، اتنے زیادہ درجات بلند کریں جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم ان سے ملیں گے، اور بہت عزت و تعظیم کے ساتھ ملیں۔ آمین ثم آمین۔ ہماری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ ہم ان کے برابر بھی کھڑے ہو سکیں، لیکن ہم ان سے ملیں ضرور، اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا آپ نے اسلام کے لیے اپنے پیاروں کو کھویا۔ ہم لوگ تو ذرا کسی ہماری اولاد کو چوٹ لگ جائے ہم کہتے ہیں جی نظر لگی ہو، پریشانی ہوگی، انہوں نے اپنی پوری فیملی ان کی اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حدیث ہے کہ انہوں نے ہتھیلی میں، کہتے ہیں مجھے سب کچھ قیامت تک جو ہوگا نظر آ جائے گا، نظر آتا ہے بلکہ سوری اس ہتھیلی میں، تو ان کو تو سب پتہ تھا، پھر ان کو بتایا بھی گیا کہ ان کے نواسوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ چھوٹے چھوٹے تھے تو انہوں نے کیسے گلے لگا کر وہ روئے تھے۔ یہ سارے معاملات دیکھ کر نا بڑا دل، بلکہ سوچ کر، دیکھ تو ہم نہیں سکتے، سوچ کے ہی ہم آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اتنی قربانیاں انہوں نے ہمارے لیے دی ہیں، اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں، چاہے روز کا 100 ہی کریں ضرور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان لوگوں کو وہ عزت و استقبال عطا کریں جو ان کا حق ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔